ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ رمضان دیسا پاکیزہ، مقدس، عظمتوں والا اور نور سے بھرا اور رحمتوں سے بھرا، مغفرتوں سے بھرا مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے. واقعتاً اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے کی رحمتیں ہم چاروں طرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. غیر رمضان میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، مثال کے طور پر غیر رمضان میں ہر قسم کی برائیاں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں، اور بیجا چیزیں جو شریعت کے خلاف عمل جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہماری نظروں میں وہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو بہت ساری برائیاں، بہت ساری کوتاہیاں اور بہت سارے گناہ مسلمان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے پورے بدلے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک دینے والے ہیں. اس لیے مسلمان اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال پہلی جمعہ عظمت رمضان پر آپ نے سنا، دوسری جمعہ زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے عنوان پر میں نے آپ کے سامنے عنوان کو رکھا، اور یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اور اس مبارک جمعے کے موقع پر عظمت قرآن کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ رمضان میں دو عبادتیں خاص طور پر اللہ نے ذکر فرمایا. ایک رمضان کا روزہ ہے اور دوسرا تراویح کی نماز میں کلام مجید کو سننے کا حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اس لیے عظمت قرآن پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، بڑی اونچی کتاب ہے،
حضرت ابراہیم اللہ کے احکامات لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سامنے پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری حفاظت کے ساتھ محفوظ فرمایا. یہاں درمیان میں دو باتیں ہیں. ایک بات جو باسی اللہ کی طرف سے لے کر آنے والا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی زمین پر ہوتے اور میں آسمان سے اٹھتے ہی گاڑی لے کر کے زمین پر آتا جو ہزاروں کلومیٹر لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ اللہ کی یہاں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا لیکن وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں قسم رب ذوال جلال کی جیسے جو احکام اللہ مجھے دیتے تھے وہی احکام کو میں لاتا اور نبی کے پاس بغیر ہی انہی احکام کو میں پہنچاتا تھا. حضرت جبرائیل نے بھی کلام مجید میں خیانت نہیں فرمائی یعنی کوئی حکم اس میں تبدیل نہیں فرمایا بلکہ بغیر ہی اللہ کی طرف سے جو کلام مجید نبی کو دیا جاتا تھا جو احکام نبی کے پاس پہنچانے کی ذمہ داری جبرائیل کو دی جاتی تھی کہ اسی طریقے سے کلام مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے پیش کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو محفوظ فرمایا پھر حضرت صحابہ نے اس کو منتقل فرمایا صحابہ نے اس کی حفاظت فرمائی. کلام مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے اللہ کے بندو سنو اللہ کیا فرماتے ہیں احکامات میں نے نبی کو دیے اور یہ نبی نے صحابہ کو پہنچایا صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین سے پہلے تابعین کو آیا اور پوری امت تک اس کلام مجید کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہنچایا ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں جبرائیل نے بھی اس میں خیانت نہیں کی میرے نبی نے بھی اس میں خیانت نہیں کی. نبی نے جو صحابہ کو دیا صحابہ نے بھی کلام مجید میں خیانت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود فرماتا ہے جن احکامات کو میں نے نازل کیا ہے ان احکامات کی حفاظت میں خود رب ذوال جلال کرتا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جیسے کلام مجید کو میں اتارا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ خود لے کر کے رکھتے ہیں. اسی لیے جتنی کتابیں دنیا میں اتاری گئی صحیفے اتارے گئے توریت اتاری گئی زبور اتاری گئی انجیل اتاری گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ان پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ان کی حیات تک وہ کتابیں محفوظ رہی. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی کتابیں اٹھا لی گئی لیکن اس زمانے میں ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کیا تبدیل کیا احکامات بدل گئے اور وہ جو چیزیں اتاری گئی تھی ان چیزوں میں تبدیل کر دیا. لیکن کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ نے جیسے اتارا ویسے محفوظ ہے آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ کل قیامت تک بھی یہ کتاب محفوظ رہے گی. اس کی آیت بدلنے کے بعد اس کے اندر کا ایک حرف ایک زبر ایک زیر ایک حرکت دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی. اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ ہے اس کا محافظ اللہ ہے. اس لیے فرمایا قرآن کریم کے 55 نام ہیں 2 نام کو قرآن خود دلیل کے طور پر دیتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ یہ تو قرآن کے اندر اللہ نے خود بیان فرمایا ہم نے قرآن کو کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ. اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ 2 دلائل قرآن سے ہمیں ملتے ہیں کہ ان کتاب کے ناموں کو اللہ خود اللہ نے دیا ہے اور دونوں نام قرآن میں دلائل کے ساتھ موجود ہیں. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. سورہ واقعہ کے اندر بھی اللہ نے اس کے آخری صفحے میں یہ آیت نازل فرما دی اور دونوں کتاب کے ناموں کو بیک وقت جوڑ دیا. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ کتاب اللہ کی ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. جانتے ہو کتنی پاکیزہ کلام ہے کتنی پاکیزہ
بڑے تیش اور بڑے غصے میں جا کر دروازے کو مار کر پوچھتے ہیں کہ دروازہ کھولو. عمر کی بہن پوچھتی ہے عمر تم اندر آنا چاہتے ہو تو ہم دروازہ کھولیں گے. عمر کی بہن کو معلوم تھا عمر بہت تیش میں ہے, بہت غصے میں ہے, اگر اس کے سامنے پتا چل جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو ہماری حیثیت نہیں رہے گی. عمر کی بہن نے کلام مجید کو اٹھا کر میرے طرف رکھ دیا, دروازہ کھولا, اندر داخل ہوئے. عمر آگے بڑھے, پوچھا کیا پڑھتی تھی؟ کہا کہ اللہ کے کلام کو پڑھتی تھی. بدتین ہو گئی, کہا کہ ہاں میں بدتین نہیں, میں سچے دین کی تابع دار بن گئی. اللہ کے نبی کو جو کلام مجید اترا تھا اس کلام کو جو حق ہے, جو سچا کلام ہے, اللہ کی طرف سے نازل کرتا کلام ہے, اللہ سے کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے, اس کو میں تلاوت کر رہی تھی. آگے بڑھ کر حضرت عمر نے اپنی بہن کو تماچا مارا اور کہا کہ ان کو چھوڑ دو. عمر کی بہن نے کہا عمر تمہارا میرا خونی رشتہ ہے اور میرے نبی کے ساتھ ایمانی رشتہ جڑ چکا ہے, تمہارے اندر طاقت ہے, تمہارے اندر تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہے, اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مارنے کی طاقت بھی رکھتے ہو, بدلہ لینا چاہتے ہو تو لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو. سنو میں تمہاری بہن تم سے کہہ رہی ہوں, اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہو میں تیار ہوں, میری بوٹیاں بنا دو, لیکن جس کلام مجید کو ہاتھ میں لیا ہے وہ کلام مجید تمہارے ہاتھوں میں دینے کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ تم ناپاک ہو اور یہ کلام مجید پاک ہے. لا یمسہ الا المطہرون, بغیر پاکی کے, ناپاکی کی حالت میں تم کفر و شرک کے دلدل میں پھنس کر آئے ہو, تم ناپاک ہو, تمہارے ہاتھ گندے ہیں. یہ حدیث کلام کا تمہارے ہاتھ رکھنے کی طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی ہے, کلام تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. حضرت عمر بہن تھی, تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا. عمر نے کہا کہ کم سے کم کلام تو دکھاؤ. اللہ کے نبی حضرت عمر کو کلام مجید دکھایا گیا, ہاتھ میں لیا گیا. اللہ جس کو بدلنا چاہتے ہیں یہ کلام مجید ان کے ایمان کو بدل دیتا ہے, ان کی زندگی بدل دیتا ہے, ان کے مذہب کو بدل دیتا ہے. آئے تھے عمر نبی کے قتل کے ارادے سے, آئے تھے عمر نبی کی گردن لینے کے ارادے سے. بہن کا جب معاملہ سامنے آیا, حقیقت سمجھ میں آ گئی, ہونا ہو یا اللہ کا کلام پاکیزہ ہے. اب عمر کے اندر کے تیمر بدل گئے. کہاں جب یہ کلام اتنا پاکیزہ ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا, ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, کفر و شرک کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. تو آپ مجھے بتا اس کلام کو اللہ نے جس پر اتارا ہے وہ کتنا پاکیزہ ہوگا, اس کا مقام کتنا بلند ہوگا, وہ شخص کتنا مقدس ہوگا, کتنا اعلیٰ ہوگا. چل مجھے لے کر اس شخص کے پاس, بہن لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے صحابہ دور سے نظر پڑتی ہے کہ عمر آ رہے ہیں. حضرت اللہ کے نبی کو اطلاع دی جاتی ہے, حضور فرماتے ہیں آنے دو, آنے دو. خوف تھا, اجازت طلب کر رہے تھے, صحابہ اجازت دو, ہم دور سے عمر کو اٹھا دیں گے. حضور نے کہا کہ نہیں, آنے دو. اللہ ان کی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا. جب حضور کی خدمت میں آئے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے کہا اے یا نبی, اے اللہ کے نبی, آیا تھا برے ارادے سے لیکن میرے تیور بدل گئے. جو کلام تم پر نازل ہوا ہے اتنا پاکیزہ ہے اور اتنا مقدس ہے, تمہاری ذات کتنی مقدس ہے. اب میں ایمان لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر کے سامنے حضور نے فرمایا تھا اے عمر تم آئے نہیں ہو, اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. اللہ نے ایسے نہیں بھیجا بلکہ اللہ کے دربار میں میں نے دو چیزوں کو کی درخواست کی تھی. کہا تھا عمر ابن ہشام کو, ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو, اللہ ان دونوں میں سے کسی کو ایمان عطا کر دے. اللہ سے میں مانگا تھا, اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا. عمر تم آئے نہیں ہو, میرے مانگنے کی برکت ہے اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا. ہمیں کلام مجید کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ان زندگیوں کے اندر کی
نے دیا ہے، تمہارے ہاتھ آیا ہے، دو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، ایک روزہ، ایک قرآن۔ جو روزہ پابندی کے ساتھ رکھے گا، پورا رمضان روزے کی پابندی کرے گا، اس کی موت کے بعد وہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا روزہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ آج اس روزہ دار کی شفاعت کے لیے، اس کی سفارش کے لیے تیرے دربار میں آ کر کے کھڑا ہوں۔ یہ دن بھر گرمی کی تپش برداشت کرتا رہا، دھوپ برداشت کرتا رہا، بھوک برداشت کرتا رہا، پیاس برداشت کرتا رہا، خواہشات کو اپنے پتلوں تلے دبا کر کے رکھا۔ رمضان میں نگاہ غلط جگہوں پر پڑتی تھی، رمضان میں نگاہوں کی حفاظت کرتا رہا، ان جن کاموں سے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبت سن کر لذتیں اور مزے حاصل کرتا تھا، رمضان کی وجہ سے اس نے اپنے کاموں کی حفاظت کی۔ رمضان میں اپنی زبان سے بے تکے الفاظ، جن الفاظ کے ذریعے سے وہ ناراض ہوتا تھا، رمضان میں اس نے اپنے زبان کو کنٹرول کیا اور اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان کو اس نے رمضان کی برکت سے غلط کاموں میں استعمال کرنے سے اس کی حفاظت کی۔ فرماتا ہے وہ روزہ اللہ سے اس نے میری حفاظت کی ہے، اللہ جب تک تو اسے جنت میں نہیں بھیجے گا میں جنت میں جانے والا نہیں، جب تک اس کا فیصلہ جنت میں نہیں ہوگا میں جنت میں جانے والا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بھائی، روزہ کون کہہ رہا ہے؟ روزہ کہہ رہا ہے۔ اللہ قوت گویائی رب کی قدرت سے اسے عطا کرتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو زبان بولنے کے لیے اللہ نے پورے جسم میں ایک چھوٹا ٹکڑا ہمیں دیا ہے نا؟ یہی زبان چلتی ہے، اچھے میں بھی چلتی ہے، برے میں بھی چلتی ہے، تلاوت میں بھی چلتی ہے، گالی گلوچ میں بھی چلتی ہے، ذکر میں بھی چلتی ہے، تعریف میں بھی چلتی ہے، حمد میں بھی چلتی ہے، اللہ کی کبریائی میں بھی چلتی ہے۔ ایک ہی زبان، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا بولو گے تو برا ہوگا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، زبان نہیں بولے گی، پوری زندگی بولتی رہی زبان، اللہ کے دربار میں زبان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ اب زبان نہیں بولے گی، اب کیا بولیں گے؟ تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ بولے گا۔ اللہ پورے جسم کو قوت گویائی دے کر کہیں گے کہو، ہاتھ کہے گا تم نے جو جرم کیا، ہاتھ اس جرم کا اقرار کرے گا، تم نے جو جرم کیا پیر اس کا اقرار کرے گا، جو تم نے جرم کیا آنکھیں اقرار کرے گی، جو تم نے جرم کیا کان اقرار کرے گا، جو تم نے زبان سے جرم کیا۔ اب وہ زبان کے تالے پڑ گئے اور پورے جسم کے حصے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر دی۔ جب پورے جسم کو رب ذوالجلال قوت گویائی دے سکتا ہے تو جس رمضان کے روزے کی حفاظت ہم کرتے ہیں تو کیا اللہ کے دربار میں اس روزے کو زبان نہیں دیں گے اللہ؟ ہاں، ایک دوسرا قرآن اللہ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ اے اللہ دن بھر روزے سے پتا مانگتا اور پیاس سے حلق میں زبان پر کانٹے چڑھے، افطار کے روزے پر دعا میں اور نڈھال اور کمزور ہو کر بیٹھ کر دعا کیا، جب روزہ کھولنے کا موقع آیا تیری نعمتیں جو اس کے دسترخوان پر تھی اس کو کھا کر کے تیرا شکر ادا کیا۔ اب جیسے ہی کھایا طبیعت بوجھل ہو گئی، طبیعت تھک گئی، دل چاہتا تھا بستر پر جا کر کے تھوڑی دیر قبر سیرا کر لے، دل چاہتا تھا نرم گدے پر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے، لیکن نماز کے انتظار میں تھا کہ کلام مجید کو سننا ہے، تراویح میں قرآن کو سننا ہے۔ اللہ نے پورے سال میں ایک ہی رمضان میں وہ موقع دیا ہے، اس کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ سننا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انتظار میں کھڑا رہا، بیٹھا رہا، گھڑی پر نظر رہی، جیسے وقت ہوا اٹھ کر کے مسجد میں آیا، فرض
اللہ نے کہا کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان سے لے کر بھیڑ تک، اللہ نے حکم دے دیا کہ سب کو پڑھنے کا حکم ہے۔ سب کلام مجید کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کی عظمت کرو، نماز میں قرآن کو سنو، قرآن کا احترام کرو۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ یا اللہ یہ روزے سے تھکا 20 رکعت چاند دیکھ کر چاند ختم ہونے تک اس نے پوری تراویح کلام مجید کو سننے میں لگا دیا، 20 رکعت میں قرآن کو سننے کی قربانی اس نے دے دی۔ دکان کے باہر آ کر کے کھڑے تھے، معلوم تھا کہ یہ وقت دکان میں لگاؤں تو نفع مل سکتا ہے، معلوم تھا اس کام کو اگر دوسرے کاموں میں لگاؤں گی وقت کو وہاں سے نفع پیدا ہوگا، لیکن سب کو قربان کر کے لات مار کر کے یہاں تک میرے کلام مجید کو اور مجھے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یا اللہ جب تک تو اسے جنت میں نہیں بھیجے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورے رمضان میں کلام مجید کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو عاصم فرماتے ہیں قرآن سے گہرا تعلق، ہمیشہ قرآن پڑھتے، رات میں سوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے تشریف لایا، ابو عاصم قریب آؤ، قریب ہوئے، اور قریب آؤ، اور قریب ہے، اور قریب آؤ، اتنے قریب چلے گئے ابو عاصم کے لب حضور کے لبوں کے قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں سے ابو عاصم کو بوسہ دیا۔ حضرت ابو عاصم قرآن پڑھاتے تھے، جب مسجد میں گئے پوری مسجد معطر، گھر پورا معطر، جس گلی سے گزر رہے ہیں پوری گلی خوشبو سے معطر۔ شاگرد بیٹھ کر پوچھنے لگے ابو عاصم سے کون سی لاچی آپ نے اپنے منہ میں ڈال کر رکھی ہے، کون سی لاچی اپنے منہ میں ڈال کر رکھی ہے جو ایکسپورٹ امپورٹ ہونے والی اتنی خوشبودار فرسٹ کوالٹی بیسٹ کوالٹی ایسی لاچی جو زبان سے اتنی بہترین خوشبو ہمارے ناکوں کے اندر سے سب میں اترتی ہے۔ ابو عاصم نے کہا کہ نہیں میں تو کوئی لاچی کوئی فرسٹ بھی نہیں بیسٹ بھی نہیں، کوئی لاچی میں نے ڈالی ہے، کہا کہ نہیں اتنی بہترین خوشبو۔ شاگردوں کے بار بار اس طرح کے بعد ابو عاصم نے کہا خدا کی قسم دنیا کے کوئی بازار میں خوشبو نہیں ملے گی آپ کو، دنیا کا کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا جس پر تم خوشبو خرید سکو گے۔ یہ خوشبو کا بازار اللہ کے نام ہے، اللہ کے خزانے میں ہے، اور اللہ نے نبی کو دیا اور نبی کے ذریعے سے مجھے ملا۔ رات میں سویا، نبی آئے، مجھے بلایا گیا، قریب بلایا گیا، اور قریب بلایا گیا، اور قریب بلایا گیا۔ ان کے لبوں کے قریب پہنچا تو حضور نے اپنے لبوں سے بوسہ دے کر کے کہا ابو عاصم جو قرآن سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو قرآن کو بار بار پڑھتا ہے میں اس کے لبوں کو بوسہ دیتا ہوں۔ میرے نبی کو کیا اللہ خود فرماتے ہیں جو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کتنے اکابر پورے رمضان کے ساتھ قرآن ختم کرنے والے آپ کو ملیں گے، 30 قرآن ختم کرنے والے آپ کو ملیں گے، روزانہ یہ کلام مجید پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، پوری رات کلام مجید کی تلاوت میں گزارنے والے آپ کو ملیں گے۔ یہ قرآن ختم کر دیا بہت بڑا کمال کر دیا، ایک پارہ پڑھ دیا بہت بڑا کمال ہم نے کر دیا۔ نہیں، آج بھی وہ عورتیں محفوظ ہیں، موجود ہیں جو اپنے گھروں میں رمضان میں 3 5 10 قرآن پڑھتی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ نوجوانوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی پر اتاری گئی کتاب ہے، نبی سے صحابہ کو دی گئی کتاب ہے، صحابہ سے چل کر آج ہمارے تک پہنچی ہوئی کتاب ہے۔ اس کلام مجید کو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے پڑھنے والوں کے پیچھے کھڑ کر سنو۔ قاضی صاحب، امام صاحب، اللہ حفاظ کرام کے سینوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم خاموش کر کر نہیں پڑھ سکتے۔ عظیم 20 رکعت میں زبان مشین کی طرح چلتی ہے، مشین کی طرح چلتی ہے۔ اللہ کی کیا قدرت ہے، بالکل 1 2 3 پیچھے کلام مجید کے آیت زبان پر ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی نکلتی ہے۔
کہیں چوک نہیں مارتا حافظ قرآن، کہیں کوتا نہیں کرتا حافظ قرآن. ہاں اگر کہیں لگتا بھی ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وجود حافظ قرآن کو نہ آئے. بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی الف لام میم من الجنۃ والناس تک بغیر اندے کے سنا دے لیکن وجود پیدا ہوگا کہ میں بہت بڑا حافظ قرآن ہوں. اللہ پورے قرآن کو سنا کر کبھی کبھی وجود پیدا کرنے والے کو سورہ ناس میں اٹکا دیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ سورہ ناس میں اٹکا دیتے ہیں، کھوتا لگا دیتے ہیں اور لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ہاں یاد رکھنا 6666 آیتوں کو فل 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 پڑھ کر یہ بس سمجھو بہت بڑی کوالٹی کی مشن اللہ نے مجھے دیا. وجود نہیں، ایک کھوتا لگا کر کے بتایا. اب سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے سورہ شورا میں اٹکا نہیں، سورہ جن میں اٹکا نہیں، یوسی کو اللہ میں اٹکا نہیں، سورہ مومنون میں اٹکا نہیں، سورہ طلاق میں نہیں اٹکا. جہاں ڈیفیکل آیتیں ہیں نہیں اٹکا. سورہ ناس میں چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے کھڑا کر وہ پڑھ کر سنا دے گا. یہاں اٹک گیا. اللہ بتانا چاہتے ہیں ہاں اتنی تیری اوقات. اور لقمہ لے لے کیا حافظ صاحب کو لے لے بھی خانی لقمہ لے لی، خانی لقمہ لے لی. نہیں میرے بھائی حرم کا امام بھی لقمہ لے رہا ہے. یہ خدا کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. ہوتا لینے لقمہ لینے والا غلط نہیں، جہاں لقمے لیتے ہیں وہاں صحیح قرآن ہوتا ہے. اس لیے کہ چھوٹنے کا ثواب بھی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں رمضان چلے گا کتنے بجے آتے انتظار میں پڑھی تاخیرت میں وہی 3 بجے 3 جمعہ آ گئے. کہنے میں والا بھی چھوڑا 3 جمعہ پر آ گئے. ابھی کتنے جمعہ ملیں گے؟ ایک جمعہ ملے گا شاید اتنا. ہفتے کو اگر عید ہے تو ایک جمعہ مل سکتا ہے اور مزید نہیں. جمعہ کی عید ہے تو بھی جمعہ ملے گا، اگر 2 جمعہ ملیں گے انشاءاللہ. ملیں گے نہیں ملیں گے 2 جمعہ. ان 2 جمعہ کی قدر کرو، سمجھو قدر کرو. تاخیرات آئیں گی تو تاخیراتوں کی قدر کرو. مانگو اللہ سے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب جو توبہ کرنا کر لے. پھر روزے 20 گزر جائیں گے تو توبہ کا دروازہ ختم، پھر مغفرت کا دروازہ شروع ہوگا، ہے نا. لیکن بہرحال 30 روزے میں بھی اللہ جنت کے دروازے کھولے رکھے ہیں. جو مانگو اللہ کو مانگیں گے. بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزوں کی قدر اللہ نصیب فرمائے. قرآن کی عظمت کی اللہ قدر نصیب فرمائے. اہتمام سے تراویح پڑھو اور بیجا یہاں تراویح ہو رہی ہو دکانوں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس. مسجد یاسین پہ تراویح پڑھتا ہوں میں، تفسیر ہے میری وہاں پر اور سماعت کرتا ہوں. ہمارے مدرس حضرت مولانا سید عثمان صاحب قرآن سناتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہوں میں، سماعت کرتا ہوں. تفسیر بھی ہے. ایک بچہ آیا 4 رکعت ہو گئی تھی تراویح، سفید پھلان کر آیا، اشارہ کیا، پلٹ کر دیکھا تو بولا حضرت پورے نوجوانہ ہوٹل کے پاس بیڑا سگریٹ نہ پینے کو بیٹھی ذرا اعلان کرو. بچے کی عمر 8 سال تھی. اب بولو 8 سال بچے کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہاں بیڑی سگریٹ پی کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 8 سالہ بچہ اس کی غیرت نہیں گوارا کرتی ہے. نوجوانوں تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرتیں کہاں چلی گئی؟ مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہوٹلوں کے پاس بیٹھ کر چائے جب پوری زندگی ہے نا کہ چائے پینے بیڑا پینے سگریٹ پینے پیو. کم سے کم 1 گھنٹہ قربانی دے کر مسجد میں آپ کو قرآن سنو. زندگی سبر جائے گی. اس کا اثر بڑے اگر پڑیں گے بچوں پر اثر پڑے گا، گھر کا مرد بنا پڑے گا، عورتوں پر اثر پڑے گا. جب بچے عورت مرد سب کے اندر اثر پڑتا ہے پورے گھر کے اندر رونق آئے گی، نور آئے گا، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مصیبتیں ختم ہوگی، جھگڑے ختم ہوں گے. اور میں یاد رکھو زندگی پر ہم مصیبت ہی میں رہیں گے، اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. صحیح معنوں میں رمضان